السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ الحمدللہ اس وقت دھان کی کٹائی شروع ہے۔ نئے چاول کا سیزن آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ ریول الحمدللہ عارف والا ایریے میں غلہ منڈیوں میں 1 لاکھ بوری کے قریب روز کی ریول ہے۔ بھرپور سیزن شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ عارف والا، اکاڑا، دوپال پور، قصور، پاک پتن، یہ منڈییں، ساہیوال، یہ ایریا ہے آلو کی بیلٹ اس کو بولتا ہوں میں۔ یہ ایریا ہے، یہاں سے ایڈوانس کاشت ہوتی ہے اور یہاں ایڈوانس کاشت کے بعد لوگوں نے آلو کاشت کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ ان علاقوں میں یہ 1509 کی فصل ایڈوانس آ جاتی ہے دوسرے علاقوں سے۔ میں بات سمجھانے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے ناظرین جو مجھ سے سوال کرتے ہیں، جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سٹاک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ابھی وقت ہے، اور کچھ دوست سٹاک شروع بھی ہو گئے ہیں اور لے بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہے ہیں۔ کوئی دان کا سٹاک کر رہا ہے، کوئی چاول کا کر رہا ہے، اور پوچھ بھی رہے ہیں کچھ لوگ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں۔ میں ان اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو گائیڈ کرنا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ آلو کی بیلٹ جو ہے، اس میں میں دوسری شکل ایک اور آپ کو تصویر کھینچ دیتا ہوں۔ قصور سے لے کر وہاڑی اور راوی سے لے کر قصور سے لے کر وہاڑی تک کا ایریا، اور ستلج سے لے کر راوی، دریائے راوی کا ایریا جو اس کی درمیانی بیلٹ ہے، یہ سبھی کے سبھی آلو کے کاشتکاروں کی ہے۔ ان کی فصل کو مارکیٹ میں آتے ہوئے 1 ماہ سے اوپر وقت گزر گیا ہے، تو اسی میں اگر یہ ریول شروع ہوئی ہے تو مارکیٹ میں خلا تھا 1 ماہ۔ اس سال پنجاب گورنمنٹ نے بین کیا ہوا تھا، 1 ڈیڑھ ماہ دھان کی کاشت لیٹ ہوئی ہے۔ جو لیٹ ہوئی ہے وہ ابھی فصل کا ٹائم شروع ہوگا 1 نومبر سے لے کر پورا نومبر اور دسمبر تک یہ چلے گا آگے سیزن، جو سیزنل فصل کاشت ہوتی ہے۔ جو ایڈوانس کاشت آلو کے ہمارے جتنے بھی کاشتکار ہیں جو ایڈوانس 1 ماہ کاشت کرتے ہیں، وہ ابھی فصل آئی ہے۔ تھوڑا سا میں سمجھانے جا رہا ہوں اپنے سٹاکیوں کو۔ ابھی سٹاک کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ اس حالات میں جب صرف اور صرف 4 اضلاع میں دھان آ رہا ہے، بقایا پورا پاکستان کی منڈیوں میں دھان نہیں آ رہا، یہ میری بات آپ لکھ لیں، یاد کر لیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں، ملتان سے ایریے میں پوچھیں، جنگ سے پوچھیں، منڈی بہاودین چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، کاموں کی گجرانوالا چلے جائیں، آپ لیا بکھر چلے جائیں، آپ اپنا رحیم یار خان صادق آباد بہاولپور چلے جائیں، کسی ایریے میں دھان کی کٹائی شروع نہیں ہوئی۔ یہ اس لیے میں آپ کو، میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے سٹاک کرنے کا۔ ابھی بچ جائیں، ابھی ریٹ نیچے آئیں گے، سٹاک بالکل اس وقت نہیں بنتا۔ ایک میں مثال دینے جا رہا ہوں اپنے پھر ناظرین کو، جو یہ بار بار پوچھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو پچھلی ویڈیو اس کے سٹاک کا ٹائم آیا، جن لوگوں نے وہ سنی ہے وہ بھی بتا دیں گے کمنٹ باکس میں، جنہوں نے نہیں سنی وہ پیچھے جا کے سن لیں۔ اگر آپ، میں نے تلوں کے بارے میں اپنے کچھ گزارشات کی تھی اپنے ناظرین سے، تو اگر آپ ہمارے فالوور ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا۔ تو جو نہیں ہے وہ سبسکرائب کریں، اس کے گھنٹی کو بٹن کو دبائیں۔ یہ تمام جتنی ویڈیوز پیچھے پڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ ہم پیچھے کیا کہتے جا رہے تھے۔ کیا اللہ کے فضل سے ویسے ہی ہوا؟ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی غیب کی خبریں دے رہا ہوں، میں حالات کے ساتھ
ساتھ بات کرتا ہوں، جو موجودہ صورتحال اندرونی بیرونی ممالک کے اور ہماری پیداوار کے، اور کتنی ہماری ضرورت ہے، کتنی ڈیمانڈ ہے، کتنی ہماری پیداوار ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر ہمارا ایک تجزیہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر 100%، 100% صحیح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے اعداد و شمار غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور اس کو گھنٹی کے بٹن کو دبایا ہے، چاول کی دنیا نمبر آنے والا کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ میں نے تل جب فصل آئی تھی میں نے کیا بولا تھا۔ تلوں کی فصل آ رہی تھی، ریٹ اس وقت 11,000 کے کم و بیش 200-300 نیچے، 200-300 اوپر جا رہے تھے۔ ان ریٹوں میں جب نئی فصل آئی تو انہی ریٹوں میں ہمارے ایکسپورٹر حضرات، ہمارے جتنے بھی بائر تھے، بیرون ممالک کے جتنے بھی سودے کی خریداری کرنے والے، دلچسپی رکھنے والے، تمام اپنا ریٹ دے رہے تھے۔ 10,000 سے 200-300 سے لے کر کوالٹی کے حساب سے 11,000 تک مارکیٹ کھلی، اور وہ 11,000 میں سودے ہونا شروع ہو گئے۔ جس وقت نئی فصل آئی، چند سودے ہوئے تو مارکیٹ ریٹ میں تیزی آ گئی۔ تیزی اس لیے بول رہا ہوں کہ سٹاکیہ آ گیا، اور جو ہمارے ایکسپورٹر حضرات تھے وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے 11,200-300 میں مارکیٹ میں خریداری شروع کر دی۔ ان کا ریٹ 11,000 روپے تھا، پھر مارکیٹ 11,500 میں چلی گئی، انہوں نے پھر ایکسپورٹر حضرات نے 100-200 بڑھایا، ان کو بھی مال نہیں ملا۔ اس کے بعد مارکیٹ 11,500 سے 12,000 کی طرف چلی گئی سٹاکیہ، لیکن ایکسپورٹر کوئی مارکیٹ نہیں لے رہا ہے۔ 12,000 روپے میں بھی صرف اور صرف سٹاکیہ ہی خریداری کر رہا تھا، ایکسپورٹر خریداری نہیں کر رہا تھا۔ 12,000، 300، 400 میں کافی دن، 2-3 ہفتے مارکیٹ رہی، لیکن وہ تمام کا تمام جتنا بھی تھا سٹاک کیا۔ میں سٹاکسٹ کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اپنی عقل، شعور، سمجھ کے ساتھ کام کریں گے تو یہ جو وقت آج دیکھ رہے ہو نہیں دیکھنا پڑے گا، کسی سے مشورہ کر لیا کرے۔ اس کے بعد ایکسپورٹر جتنے بھی تھے وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جو ہمارے کسٹمر آئے تھے بیرون ممالک سے، چائنا سے، بہت سارے ممالک سے ہمارے کسٹمر جو ہے وہ واپس چلے گئے، ان کو مال ہم نہیں دے سکے۔ جب وہ نہیں دے سکے، ہمارے سٹاکیہ پھر مضبوط تھا، وہ 12,500، 600 سے لے کے 13,000 تک خریداری شروع کرتے وہ اوپر کو جا رہا تھا، اور جتنے بھی ایکسپورٹر حضرات تھے وہ 11,000، 100-200 میں ڈیمانڈ کرتے رہے، لیکن ان کو مال نہیں کسی نے دیا۔ کیا نتائج آئے؟ میں تھوڑی سی تصویر کھینچ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ جو میرے ناظرین جو میرا چینل کو فالو کرتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کو بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ آئے گی، کیونکہ انہوں نے تمام ویڈیو سنی ہوتی ہیں، دیکھی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے۔ پھر کیا نتائج آئے؟ آج نتائج یہ ہیں، اکتوبر کا مہینہ ہے، 13,000 روپے میں خریدنے والے، 12,500-600 سے لے کے 13,000 روپے میں خریدنے والے تل آج 9,500-600 میں تل بیچ رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ ہم نے اپنا کسٹمر خریدار بھگا دیا۔ جب وہ ہم سے خریداری کرنے آیا، ہم نے اس کو بھگا دیا، اس کو مال نہیں دیا۔ اب اس کی ضرورت تھی، ڈیمانڈ تھی، اس نے کسی اور جگہ سے جا کے تو لینا ہی تھا، اس نے جا کے لے لیا۔ اب ہم اس کی تلاش میں ہیں، ہم نے 13,000 والا 9,500 میں آج بیچ رہے ہیں، گاہک پیسے دینے والا پھر نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے۔ اور میری ایک ہمارے عمران صاحب ہیں بصیر پور میں، ان سے بات تھی، انہوں نے بولا کہ میں اس کا اب تل نکالنا شروع کروں گا، یہ نہیں کوئی لے رہا تو اس کو تل نکال کے سیل کروں گا۔ اندازہ کریں اب ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے۔ سیم پوزیشن اس وقت دان کے اوپر جو خریداری ہو رہی ہے، یہ تل والی اور یہ دان والی پوزیشن آپس میں ملتی گلتی ہے۔ تو برکف لہذا ابھی بہت کچھ ہے مجھے کہنے کے لیے،
لیکن جو 5,000 سے لے کر 5,500 600 کی مارکیٹ بن گئی ہے، یہ بالکل غلط مارکیٹ ہے، یہ غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ کم از کم خریدار، میں خریدار کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اور مجھے ہو سکتا ہے یہ سمجھ نہ آئے۔ اللہ رب العزت کی تدبیریں غالب آتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں وہی غالب آئیں گے۔ میں کیا مثال دینے جا رہا ہوں کہ وہ سونا رب اگر کسان کے اوپر اتنی شفقت مہربانی کر کے اس کی پیداوار 45-50 من والے کو 65-70 من 80 من تک کی پیداوار تک اس کو فائدہ دے دے، تو اس کو ریٹ جو سٹاکیے ہمیشہ اس کو مارنے دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، ان سے اوپرلے ریٹ پہ خریداری کروا کے کسان کو مزید اللہ تعالیٰ بینیفٹ دینا چاہ رہا ہے۔ یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے سٹاک کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی تدبیریں غالب آ جائیں، کسان کو اللہ تعالیٰ فائدہ دینا چاہ رہا ہے، اور ہم اپنے اپنے حساب سے اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ کوئی چاول سٹاک کر رہا ہے، کوئی دان کر رہا ہے، کوئی ریٹ بنتا ہے 5,000 500-600 تک مونجی کا، جبکہ پچھلے پورے سال میں یہ ریٹ نہیں بنا۔ تھوڑا سا غور ضرور کریں اس بات پہ۔ اور ایک بات میں اپنے کسان کو بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی اتنی رحمت، اتنی شفقت، اتنی مہربانی، اس کا خاص فضل کبھی نہ بھولنا۔ جب فصل اٹھائیں، کھیت سے مارکیٹ میں گھر میں لے کے آنے سے پہلے اس کا عشر دیں، جو اس کا اصل طریقہ ہے، جو اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے غریب، یتیم، مسکین، بیواؤں کا، اور وہ ان کا اپنا حق نکال کر پھر اپنی فصل اٹھا کے لے کے آئیں۔ یہ اللہ کا شکریہ ادا ضرور کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ریٹ بھی دیا ہے، آپ کی پیداوار بھی اچھی کی ہے، لیکن میں پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ عشر موقع پر اسی دن ہی دینا ہے جب فصل کی کٹائی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو لے جائیں گے پھر دیتے رہیں گے آہستہ آہستہ، ایسے بھی نہیں ہے۔ اسی وقت کے جو غریب غربا جو آپ کی نظروں میں ہے، ان کو ضرور اس کا حق دیں، زکوٰۃ دیں گے، عشر دیں گے، آپ کا مال پاک ہوگا۔ اگر نہیں دیں گے، مال پاک نہیں ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، سبھی ہم شامل ہیں۔ ہماری کمی کوتاہیاں ہیں، اس کو دور کریں، رزق حلال کی تلاش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ میں انشاءاللہ سٹاک کے بارے میں اس کے بعد ایک دو اور تھوڑی سی نقشہ کھینچوں گا، تو آنے والے وقت میں فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی آنے والے وقت کو نہیں جان سکتا، تھوڑا بہت بھی نہیں جان سکتا، لیکن صرف اعداد و شمار اور موجودہ حالات اور اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، ورنہ غیب کی خبریں میرے اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔